پاکستان کا کوپ 28 میں 30 ارب ڈالرز کے فنڈز کے قیام کا خیر مقدم۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو میں کہتے ہیں دنیا کو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان ہوا۔ یو اے ای کے اربوں ڈالر کے اعلان سے عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ کوپ 28 کے کامیاب انعقاد پر یو اے ای کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر اکیلا کرنے کی کوشش ناکام۔ پاکستان نے بھارت کو سفارتی سطح پر شکست دے دی۔ پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹو بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پاکستان کو 2027 تک یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب کیا گیا۔ نومبر 2023 میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں گروپ الیکشن کا انعقاد ہوا۔ الیکشن میں پاکستان نے سب سے زیادہ 154 ووٹ حاصل کیے۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا تنظیم کی پالیسیز اور پروگرام کی تشکیل میں اہم کردار ہے۔ ہم نے تو دیکھیں جی لاہور بنا دیا، اتنا اچھا لاہور بنا دیا۔ آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں نا، آپ پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دیں نا۔ آپ صرف ایک لاہور کی مثال دے کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف اور صرف پوری محنت، آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا۔ عام انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے، ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری جاری۔ پیپلز پارٹی رہنما شجیل میمن کہتے ہیں ملک شوبازیوں سے نہیں چلتا، نون لیگ لاہور کو پورا پاکستان سمجھ بیٹھی ہے۔ یہ صرف لاہور کی مثال دیتے ہیں، ہم صرف لاہور نہیں پورے ملک کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان کے لیے کام کیا، عالی شان پروجیکٹ شروع کیے، سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ 8 فروری کو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ نام لیے بغیر نواز شریف پر بھی تنقید۔ پریس کانفرنس میں کہا پیپلز پارٹی قیادت علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں جاتی۔ ہماری لڑائی اور جھگڑا کسی سیاسی جماعت سے نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر سیاسی جماعتوں سے بحث کو تیار ہیں۔ شہباز شریف کی زیر صدارت لیگی رہنماؤں کی بیٹھک، سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، عطا تارڑ اور راولپنڈی ڈویژن کے رہنما شریک۔ اجلاس میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ پارٹی کی آئندہ انتخابات میں حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے بڑوں کی بیٹھک آج کراچی میں لگے گی۔ پاکستان ہاؤس میں ہونے والے جنرل ورکرز اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر خطاب کریں gے۔ اجلاس میں تمام شعبہ جات کے ذمہ داران اور کارکنان کو شرکت کی ہدایت۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توسیع کی راہ ہموار ہو گئی۔ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل میں آزاد تجارت کا معاہدہ گزشتہ 19 سالوں سے زیر التوا تھا۔ اگر منظوری ہوئی تو یہ جی سی سی کا 15 سالوں میں کسی ملک کے ساتھ پہلا تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدہ ہوگا۔ لاہور اور کراچی کو اسموگ سے نجات نہ مل سکی۔ پاکستان میں دونوں شہر فضائی آلودگی کی فہرست میں آج پھر سب سے آگے۔ باغوں کا شہر آلودہ شہروں میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 320 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی میں شہر قائد دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ کے باعث سانس لینا مشکل، نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ طبی ماہرین کا ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ شیخو پورہ، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور پشاور میں بھی اسموگ کے بادل۔ اب بھیک روپوں میں نہیں ریالوں میں چاہیے۔ عمرے کی آڑ میں سعودی عرب جانے والے بھکاری قانون کے شکنجے میں آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایف آئی اے امیگریشن کی ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی۔ 9 بھکاری گرفتار۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق خاتون ایجنٹ بھی ملزمان کی ہمراہ جا رہی تھی۔ مزید تفتیش کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل ملتان منتقل۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ملک بھر کے ایئرپورٹ سے گداگری میں ملوث 74 سے زائد مسافروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کا بھیک مانگنے میں ملوث ملزمان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ۔ سندھ امن، پیار، محبت اور چاہت کی دھرتی۔
सिंधी कल्चर डे आज मनाया जा रहा है। शहर शहर रंगारंग तकरीबात, रैलियां, बच्चे, बूढ़े और खवातीन सिंधी लिबास पहनकर शरीक। पनवाकिल में बच्चों की 400 फुट लंबी अजरक और सिंधी टोपियां पहनकर रैली में शरीक बच्चों ने रिवायती गीतों पर रक्स भी किया। जर्मन कौंसल का सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध के वासियों को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, मैं गुज़िश्ता साल से सिंध में ट्रैवल कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो, मकली, ठट्टा, सक्खर और हैदराबाद देखा है। सिंध की सकाफत अमन, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाज़ी की तारीख है। कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सिंधियों को सकाफत का दिन मनाने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध के लोग तारीखी तौर पर पुरअमन, रवादारी पसंद और वतन दोस्त हैं। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा बोले, मुआशरे में इज्जत और मोहब्बत नहीं तो मुआशरा नहीं। हमने इज्जत बांटनी है और इज्जत लेनी है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेर-ए-तमाम अमन साइकिल रैली का इनेकाद। कराची भर से 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन साइकिलिस्ट की शिरकत। साइकिल रैली इंडस चौरंगी से शुरू होकर दुआ चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब के इख्तिताम पर फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल दिन ब दिन बढ़ने लगे। एक तरफ बसें खराब तो दूसरी तरफ किराए बढ़ा दिए गए। आवाम परेशान। शहर कायद में चलने वाली 30 इलेक्ट्रिक बसों में से 15 खराब। मली डिपो में खड़ी कर दी गई। बैटरी और चार्जेस खराब होने पर बसों को ग्राउंड किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। लाहौर में मेट्रो बस इंतजामिया भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकली। लेस्को ने जुर्माना आयद कर दिया। लेस्को हुक्काम के मुताबिक लाहौर मेट्रो बस इंतजामिया के ज़ेर इस्तेमाल मीटर का एक फेज डेड था। मीटर का एक फेज डेड होने की वजह से लेस्को को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मेट्रो बस इंतजामिया को डिडक्शन बिल की मद में 24,000 यूनिट चार्ज किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। स्कॉट बॉलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड स्क्वाड में शामिल। ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मानस लविशी, नेथन लेविन, मिचेल मार्श, लॉन्स मोरेज, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार और डेविड मॉर्नर भी स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। शाहीन अफरीदी का डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार ना बनाने देने की ख्वाहिश का इजहार। कौमी फास्ट बॉलर का कहना है, डेविड वार्नर तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वार्नर के लिए नेक तमन्नाएं हैं, मगर पुरुमीद हूं वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत स्क्वाड का ऐलान किया। हम चैलेंज के लिए तैयार हैं।